بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سارے انسانوں کو ایک ہی جیسی زندگی عطا فرمائی ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے 60 گھنٹے کا دن دیا ہے، کسی کو 24 گھنٹے کا دن دیا ہے، ایسے نہیں ہے۔ سب کی زندگی ایک جیسی ہے، سب کے 24 گھنٹے ایک جیسے ہیں۔ جو لوگ اپنے اوقات کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے اوقات کو صحیح استعمال کرتے ہیں تو ان لوگوں کی زندگیوں میں سکون بھی ہوتا ہے اور ان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق بھی بڑھتا چلا جاتا ہے، ان کی آخرت بھی سنورتی ہے، دنیا بھی سنورتی ہے۔ اور جو لوگ اپنے اوقات کی پرواہ نہیں کرتے، اپنے اوقات کو بلا فائدہ ضائع کرتے رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو سب سے پہلا عذاب اللہ کی طرف سے یہ ملتا ہے کہ ان کی زندگی میں بے سکونی ہوتی ہے۔ ہر وقت وہ بے چین پریشان رہتے ہیں اور ان کے دل میں ایسے جیسے کوئی کانٹا چبھا ہوا ہو اور جیسے کسی چیز کا خلا ہو، جیسے کوئی کمی ہو۔ حالانکہ سب کچھ ان کے پاس ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ اپنے اندر سکون نہیں پاتے، وہ اپنے اندر اضطراب اور بے چینی اور کرب کی کیفیت پاتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت اوقات کو وہ ضائع کرتے ہیں۔ جو آدمی جس کو اللہ نے پیسے دیے ہوں اور وہ پیسوں کو لٹاتا ہو، پیسوں کو بہاتا ہو، فضول ضائع کرتا ہو، لاکھوں روپے ایسے ہی فضولیات میں ضائع کر دیتا ہو، تو اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کتنے لوگ ہیں دنیا میں کہ جو لاکھوں روپے بلکہ کروڑوں روپے شادیوں پہ لگا دیتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو لاکھوں کروڑوں روپے صرف گھومنے گھامنے پہ لگا دیتے ہیں۔ پکنک کے چلے گئے، گرمیوں کی چھٹیاں ہوئیں اور پکنک پہ چلے گئے، مری چلے گئے، سوات چلے گئے، ناران کاغان چلے گئے، لاکھ روپے لٹا کے آ گئے۔ جن کو اللہ نے زیادہ پیسے دیے ہیں ملیشیا چلے گئے، کینیڈا چلے گئے، ترکی چلے گئے، پتہ نہیں کہاں کہاں جا کے اپنا وقت ضائع کر کے آ گئے، مال ضائع کر کے آ گئے، دنیا بھی خراب، آخرت بھی خراب۔ ایسے لوگوں کو اللہ کبھی سکون نہیں دیتا۔ جو اللہ کی دی ہوئی امانت پیسے کو پہاڑوں سے سکون پانے کے لیے برباد کرتے ہیں، ایسوں کو اللہ کبھی سکون نہیں دیتا۔ یہی لوگ اگر انہی پیسوں سے بیماروں کا علاج کرائیں، اگر انہی پیسوں سے کسی غریب کی ضرورت پوری کریں، انہی پیسوں سے اگر وہ کسی یتیم کے کام آئیں، انہی پیسوں سے اگر کسی مجبور بے بس کی مدد کریں، اللہ تعالیٰ ان کو کانٹوں پہ بھی نیند عطا کر دے گا۔ اللہ اتنا سکون دیتا ہے غریبوں کی مدد کرنے سے، بیواؤں کی، یتیموں کی، بے بسوں کی، مجبوروں کی مدد کرنے سے اللہ اتنا خوش ہوتا ہے۔ اور جو لوگ ساحلی علاقوں میں جا کر عیاشیاں کرتے ہیں، اپنے اوقات کو بھی ضائع کرتے ہیں، اپنے پیسے کو بھی ضائع کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ریلیکس ہونے جا رہے ہیں، مگر وہاں سے وہ اور زیادہ ٹینشن لے کے آتے ہیں۔ اس لیے یہ قاعدے کی بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی امانت میں خیانت نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو سکون دیں گے۔ جو ملازم اپنے سیٹھ کی دکان سے ڈنڈیاں مارتا ہو، اس کو سکون مل سکتا ہے؟ وہ سکون سے رہ سکتا ہے؟ اس کو ہر وقت شک رہے گا، پتہ نہ چل جائے، پتہ نہ چل جائے، پتہ نہ چل جائے، کہیں پکڑا نہ جاؤں، کہیں پکڑا نہ جاؤں۔ وہ ہر وقت پریشان رہتا ہے۔ اسی طرح جو اللہ سے خیانتیں کرتے ہیں وہ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، زندگی امانت ہے، یہ زندگی ہماری ملکیت نہیں ہے۔ اس کو صحیح استعمال کرنا چاہیے، اس کے اوقات کو صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ سب سے بہتر نظام الاوقات جس سے انسان کی دنیا بھی اچھی ہو، آخرت بھی اچھی ہو، وہ یہ ہے کہ رات کو جلدی سویا جائے۔ سب سے بہترین نظام الاوقات جس سے دنیا بھی اچھی ہو، آخرت بھی اچھی ہو، وہ یہ ہے کہ رات کو جلدی سویا جائے۔ ہمارے نبی کی یہ منشا ہے،
ہمارے نبی کی یہ پسند ہے، ہمارے نبی کی یہ تعلیم اور تربیت ہے۔ آپ فرماتے ہیں لا ثمرۃ بعد العشاء، عشاء کے بعد کوئی گپ شپ نہیں، عشاء کے بعد کوئی گپیں نہیں، عشاء کے بعد کوئی ادھر ادھر کی باتیں نہیں، بلکہ عشاء کے بعد جلد از جلد سونے کی ترتیب بنائی جائے۔ اور پھر صحابی فرماتے ہیں، نسائی شریف کی حدیث ہے، کان یکرہ النوم قبلہا والحدیث بعدہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند کرتے تھے اور عشاء کے بعد باتوں کو ناپسند فرماتے تھے۔ عشاء سے پہلے سونا ہمارے نبی کو ناپسند تھا، عشاء کے بعد باتیں کرنا یہ ہمارے نبی کو ناپسند تھا۔ تو اس لیے سب سے پہلی بات کہ زندگی کے نظام میں ایسی ترتیب بنائی جائے کہ رات کا سونا جلدی ہو، اور اپنے گھروں میں یہی نظام قائم کیا جائے۔ جب ہمارے گھروں میں بجلیاں نہیں ہوتی تھیں، اندھیرے ہوتے تھے، چراغ اور شمع سے لوگ اپنی زندگیاں گزارتے تھے، تو اس زمانے میں مغرب کے بعد ہی آنکھیں بند ہونا شروع ہو جاتی تھیں، اور عشاء کے بعد تو بس تکیے پہ سر رکھا اور گئے، اور پھر رات کو 3 بجے اٹھ جاتے تھے، 4 بجے اٹھ جاتے تھے، اور پھر اٹھ کے قرآن پڑھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، ذکر کرتے تھے، فجر پڑھتے تھے، اور فجر کے بعد آ کے لسی روٹی کھاتے تھے، لسی پیتے تھے، پھر فجر کے بعد نہا کر ناشتہ کر کے، اور کسان اپنی کھیتی باڑی کے لیے چلا جاتا تھا، دکاندار اپنی دکان پہ چلا جاتا تھا، صبح 7 بجے دکانیں کھل جایا کرتی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اے اللہ میری امت کا جو صبح کا وقت ہے سویرے کا، بکرا کہتے ہیں سویرے کو، یا اللہ میری امت کا جو سویرے کا وقت ہے اس میں برکت عطا فرما، اس میں برکتوں کو نازل فرما۔ اب صبح کا جو وقت ہے اگر وہ گزر گیا بستر میں، اگر وہ گزر گیا غفلتوں میں، تو برکت تو ختم ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ جی تنخواہ 15 دن میں ختم ہو جاتی ہے اور 15 دن اگلے قرضہ لینا پڑتا ہے، ضرورتیں پوری ہی نہیں ہو رہی، تنگی، جس کی تنخواہ 1.5 لاکھ ہے وہ بھی پریشان ہے، اور جو مزدوری کر کے روزانہ 1000 روپے کماتا ہے، 30,000 روپے اس کی آمدن ہے، وہ بھی پریشان ہے، اور جو روزانہ 500 روپے کما کے 15,000 کماتا ہے وہ بھی پریشان ہے، اس لیے کہ بے برکتی ہے۔ اور بے برکتی اس لیے ہے کہ برکتوں کے لینے کا وقت بستروں میں ہوتا ہے، اس لیے بے برکتی۔ آپ علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف لائے تو اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر پڑھ کے آرام فرما رہی تھیں۔ آپ نے فرمایا فاطمہ یہ وقت سونے کا نہیں ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے روزی تقسیم ہونے کا وقت ہے، اس وقت میں کبھی سویا کرو۔ اللہ کے نبی کے اس ارشاد کے بعد اماں فاطمہ کبھی زندگی میں پھر فجر کے بعد نہیں سوئیں۔ اور جو لوگ فجر ہی نہیں پڑھتے پڑے رہتے ہیں تو وہ تو بیچارے نہ دین کے نہ دنیا کے، سارا دن ان کا منحوس گزرتا ہے، منحوس، چڑچڑے، دماغ پریشان، دماغ میں بے چینی، بیوی سے لڑائی، ماں سے لڑائی، باپ سے لڑائی، بھائیوں سے لڑائی، دکاندار ہے گاہک سے لڑائی، ملازم ہے اس کو گالیاں دیتے ہیں، اتنا منحوس دن گزرتا ہے کچھ نہ پوچھو جو فجر میں ہی اٹھتے۔ اس لیے صحیح زندگی کو صرف کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ رات کو جلدی سو جائیں، عشاء کے بعد سونے کی ترتیب بنائیں، اور کوشش کریں کہ اپنے گھروں میں عشاء کے بعد بتیاں بجھا دیں، اندھیرا کر دیں تاکہ سونے کا ماحول بنے۔ دن کا اجالا بنا ہوتا ہے گھر میں، سونے کا موڈ ہی نہیں بنتا آدمی کا۔ عشاء کے بعد اپنے گھروں میں کیا کرنا ہے ہمیں؟ عشاء کے بعد اپنے گھروں میں کیا کرنا ہے؟ اندھیرا کر دینا ہے تاکہ سب کا سونے کا موڈ بنے۔ اور کھانا عشاء کے بعد نہیں، عشاء سے پہلے۔ مجھے کئی دفعہ ساتھیوں نے کہا کہ یہاں کھانا ہم عشاء سے پہلے کر لیں، لیکن میں سوچتا ہوں کہ عشاء سے پہلے کھانا کھلائیں گے تو کھائیں گے 50 آدمی، اور باقی جو 300-400 اور آدمی آئیں گے، پھر کیا کریں گے پھر ہم؟ لیکن ساتھیوں کی رائے تو یہی ہوتی ہے کہ عشاء سے پہلے کھانا کھلا دیں
بس جو دیر سے آئیں پھر اللہ سے مانگیں، پھر کیا کریں، اپنے ساتھ لے آئیں کوئی پیٹیز یا ڈبل روٹی، وہ بس کھا کے سو جائے، بس وہ صرف اس وجہ سے کہ کوئی بھوکا نہ رہ جائے، کوئی پریشان نہ ہو، اس لیے مجبوراً کھانا ہمیں رات کو کرنا پڑ رہا ہے۔ سنت بھی کھانا عشاء سے پہلے ہے، عشاء سے پہلے کھانا سنت ہے، مغرب کے بعد یا مغرب کے وقت، مغرب سے تھوڑی دیر پہلے، یہ سنت اوقات ہیں کھانے کے۔ عشاء کے بعد کھانا سنت نہیں ہے، کوئی مجبوری میں کھا لیا تو اور الگ بات ہے، لیکن وہ بھی کھانا کھا کے سونا نہیں چاہیے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کھانا کھا کے سویا مت کرو، اس سے دل سخت ہو جاتا ہے، یہ ہمارے نبی کا ارشاد ہے۔ کھانا کھا کے سونے سے دل سخت ہوگا، جب دل سخت ہوگا تو کیا ہوگا، پھر نماز پڑھنے کو دل نہیں کرے گا، مراقبہ کرنے کو دل نہیں کرے گا، ذکر کرنے کو دل نہیں کرے گا، قرآن پڑھنے میں مزہ نہیں آئے گا، تہجد میں نماز میں خشوع خضوع نہیں ہوگا، اونگ آ رہی ہوگی، نیند آ رہی ہوگی، گر رہے ہوں گے۔ کتنے ساتھی کہتے ہیں کہ جی فجر کے بعد مراقبہ میں بیٹھتے ہیں تو گھنٹہ گھنٹہ سوتے رہتے ہیں، تو وہ مراقبہ شمار ہوگا؟ سو رہے ہیں تو مراقبہ کیسے شمار ہوگا بھائی؟ کوئی گاڑی تھوڑی ہے کہ آپ سو رہے ہیں پھر بھی چل رہی ہے۔ اس لیے صحیح زندگی کا نظام بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ عشاء پڑھتے ہی سونے کی ترتیب بنائیں اور صبح جلدی اٹھ جائیں۔ آج کل تو سردی کی راتیں ہیں، لمبی راتیں ہیں، سردی کی راتوں میں بھی جسے تہجد نصیب نہیں ہے، اس کا مطلب ہے اللہ اس کی شکل ہی نہیں دیکھنا چاہتے۔ اللہ والے سردیوں کی راتوں کا سارا سال انتظار کرتے تھے، کب آئیں گی وہ راتیں جب گرم کمبل چھوڑ کے مصلی پہ بیٹھیں گے، اللہ بھی دیکھیں گے میرا بندہ گرم کمبل چھوڑ کے میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا ہے۔ سردیوں میں تو، گرمیوں میں تو مشکل سے آدمی آدھے پون گھنٹے میں تہجد پڑھ پاتا ہے، سردیوں میں تو 2 گھنٹے بھی پہلے اٹھ سکتے ہیں، اتنی لمبی راتیں، 7:30 پونے 8 نمازیں ہو رہی ہیں، اگر آپ 9 بجے بھی سو جائیں نا تو 3 بجے تک 6 گھنٹے بن جاتے ہیں، 4 بجے تک 7 گھنٹے بن جاتے ہیں، اور صبح صادق کا وقت، تہجد کا وقت جو ختم ہو رہا ہے وہ 5:39 پر، کتنا ٹائم ہے دیکھیں، 1.5 گھنٹہ مل رہا ہے آپ کو 4 بجے کے بعد بھی۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا۔ یہ ساری اللہ نے ان آیات میں تہجد کی ترغیب دی ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں علیکم بقیام اللیل، تہجد کو لازم پکڑو، فإنہ دأب الصالحین من قبلکم، اس لیے کہ یہ تم سے پہلے زمانے کے اللہ والوں کی لازمی چیز تھی، وہ ضرور پڑھتے تھے، یہ ان کی پہچان، شعار کہتے ہیں پہچان کو، یہ ان کی پہچان تھی۔ ہمارے حضرت مولانا احسان الحق صاحب اللہ تعالیٰ ان کو کامل صحت عطا فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے جو تہجد کا اہتمام کرے گا ولی بنے بغیر نہیں مرے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے ولی بن جائیں، ان کو تہجد والا بنا دیں، یہ ضرور ولی بنیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی بیویاں ولیاں بن جائیں، ان کو تہجد پہ ڈال دیں۔ بلکہ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے اللہ رحم کرے اس خاوند پر جو خود بھی تہجد میں اٹھے، بیوی کو بھی اٹھائے۔ ہمارے نبی نے دعا دی ہے اس شخص کو جو خود بھی تہجد میں اٹھے، بیوی کو بھی اٹھائے۔ پھر آپ نے فرمایا اگر نہ اٹھے تو پانی کے چھینٹے مار کے بھی اٹھائے، یعنی کہ پورا جگ ڈال دے، سارا دن بد دعائیں دیتی رہے، چھینٹے مار کے اٹھائے محبت سے۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ رحم فرمائے، اللہ کی رحمتیں ہوں اس عورت پر جو خود بھی تہجد میں اٹھے، خاوند کو بھی اٹھائے، اور اگر نہ اٹھے تو پانی کے چھینٹے مار کے بھی اس کو اٹھائے۔
بشرطے کہ پٹھان نہ ہو، یعنی پٹھان مزاج کا نہ ہو، غصے والا نہ ہو۔ یہ میں کہہ رہا ہوں، یہ غصے والا ہوگا تو اٹھ کے تہجد نہیں پڑے گا، ڈنڈا اٹھا کے مارنا شروع کر دے گا، پھر سو جائے گا۔ تہجد کا مزاج ہونا چاہیے۔ وہ کیا بندہ ہوا، کیا بندی ہوئی کہ اللہ پہلے آسمان پہ تشریف لا کے صدائیں لگا رہے ہیں اور بندہ ہے اور سو رہا ہے۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ حضرت عبد الواحد بن زید سلسلہ چشتیہ کے بڑے بزرگ ہیں، سب سے پہلی خانقاہ انہوں نے بنائی اس امت میں۔ سب سے پہلی خانقاہ کنہوں نے بنائی؟ عبد الواحد بن زید نے۔ یہ حضرت حسن بصری کے مرید تھے، حضرت امام حسن بصری کے مرید تھے۔ حضرت امام حسن بصری مرید تھے حضرت علی کے۔ سب سے پہلی خانقاہ اس امت میں بنانے والے یہ ہیں شیخ عبد الواحد بن زید۔ یہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک کشتی میں سفر کر رہے تھے، طوفان آیا تو کشتی ہمارے رخ سے ہٹ گئی اور موجوں نے پتہ نہیں ہمیں کسی جنگل میں پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ جو بھی کرتے ہیں نا اس میں بہتری ہوتی ہے۔ جب بال کالے تھے تو یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی، اب زندگی کی اتنی ٹھوکریں لگی ہیں، اتنی ٹھوکریں لگی ہیں کہ اب یہ بات بہت جلدی سمجھ آ جاتی ہے کہ اگر کچھ ہو رہا ہے جو آپ کو ناپسند ہے تو گھبراؤ نہیں، یہ آپ کی فیور میں ہی ہے، اس میں آپ کی بہتری ہے، پکی بات ہے۔ ہمارے ایک ساتھی کی دکان تھی، اللہ، دکان والے نے وہ دکان ان سے خالی کرانا چاہی، جبکہ وہ پتہ نہیں 40 سال سے، پتہ نہیں 35 سال سے، 30 سال سے وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ اب ان کے سامنے تو بس یہی تھا کہ بس یہیں سے پل رہا ہوں، یہیں سے کام چل رہا ہے۔ جو ہی ان کو وہاں سے نکالا تو وہ پریشان ہو گئے، اور پریشان ہو کر انہوں نے اس کو مرعوب کرنے کے لیے ایک ویڈیو بنائی کہ میں اتنے دن میں اگر مجھے یہ دکان واپس نہیں ملی تو میں اپنے آپ پہ پیٹرول ڈال کے اپنے آپ کو جلا دوں گا اور ذمہ داری یہ ہوگا، اس لیے کہ اس نے میری روزی چھینی ہے۔ تو ان دنوں تو وہ بہت پریشان تھے۔ چند دن کے بعد میں نے ان کو بلایا، تھوڑی سی بات سمجھائی، ترغیب دی، میں نے کہا بھئی آپ پریشان نہ ہو، روزی اللہ دیتا ہے۔ اس بات کو 1-1.5 سال ہو گیا ہے۔ کل ان سے ملاقات ہوئی، میں نے کہا اللہ کا فیصلہ ٹھیک تھا یا آپ ٹھیک تھے؟ کہا اللہ کا فیصلہ ٹھیک تھا، اتنا خوش ہوں، اتنا خوش ہوں کچھ نہ پوچھو۔ یہ کل کی بات ہے۔ کہا اتنا خوش ہوں کچھ نہ پوچھیں، اتنی اللہ نے برکت دے دی ہے، اتنی روزی مل رہی ہے، بس کوئی ٹینشن نہیں۔ اور وہاں بڑی ٹینشن تھی، وہاں بڑے مسئلے تھے، وہاں تو غلامی تھی۔ اللہ نے سب کچھ اپنا دے دیا ہے، اتنا خوش ہوں جس کی کوئی حد نہیں۔ تو میں نے کہا پھر آپ پریشان؟ کا بس وہ ایمان کمزور ہے نا، کیا کریں۔ ڈاکٹروں پہ یقین ہوتا ہے، لوگ خود اپنا پیٹ کٹواتے ہیں، اس لیے کہ ڈاکٹر پہ یقین ہے کہ یہ جو کرے گا تو ٹھیک کرے گا، اس میں ہمارے لیے بہتری ہوگی۔ اللہ جو کرتا ہے کہتے ہیں یہ کیوں کر رہا ہے؟ بھائی آپ اللہ سے زیادہ سمجھتے ہیں کیا؟ اللہ جو کرتا ہے وہ ٹھیک کرتا ہے، اور وہ بندے کی فیور میں ہی ہوتا ہے، اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ شیخ عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کشتی ہو گئی آگے پیچھے، ہوا کے کنارے پہ لگے، اترے، دیکھا تو ایک شخص بت کو سامنے رکھا ہوا ہے، اس کی پوجا کر رہا ہے، پوجا پاٹ کر رہا ہے اس کی۔ تو انہوں نے اس سے کہا یار یہ تم کس کی پوجا کر رہے ہو؟ اپنے ہاتھ سے بنے ہوئے پتھر کی پوجا کر رہے ہو؟ کہا پھر تم کس کی کرتے ہو؟ کہا ہم تو اس ذات کی کرتے ہیں جس نے ساری کائنات بنائی ہے۔ تو کہا وہ ہے کہاں؟ کہا وہ نظر نہیں آتا، اس نے اپنے نبی بھیجے سمجھانے کے لیے، اپنا تعارف کرانے کے لیے۔ انہوں نے آ کے بتایا، سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا اپنا تعارف کرانے کے لیے۔ یہ ساری باتیں جو ہوئیں تو اس کے دل پہ لگیں اور وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اب مسلمان ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ ہو لیں، یہاں کیا کریں گے؟ کہا بہت اچھا۔ ابھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ رات کو جب سونے کا وقت آیا تو وہ نو مسلم شیخ عبد الواحد فرماتے ہیں کہ اس نے کہا تو ابھی آپ لوگ سونے لگے ہیں تو اللہ بھی سوتا ہے کیا اس وقت؟ آپ سو رہے ہیں تو اللہ بھی سوتا ہوگا نا، تو تبھی تو آپ سو رہے ہیں، اللہ بھی سوتا ہے کیا؟ کہا نہیں، اللہ کے بدلے اللہ تو پاک ہے، اللہ کیسے سوئے گا؟
सोना तो ऐब है, सोना तो थकने की वजह से होता है, अल्लाह थकने से पाक है, न उसे नींद आती है न उसे ऊँघ आती है। कि तुम फिर कैसे बंदे हो कि अल्लाह तो जाग रहा है तुम सो रहे हो। बूढ़ा बाप बैठा हुआ है, बेटा कह रहा है मुझे नींद आ रही है। उसने जो सोचा, शेख अब्दुल वाहिद कहते हैं उसकी बात से हमें बड़ी शर्म आई। तो चलो भाई हमने सोना है, चूँकि सोना हमारी ज़रूरत है, अल्लाह को ज़रूरत नहीं है, तो फिर कम से कम कुछ तो हमें अल्लाह का ख्याल होना चाहिए कि अल्लाह पहले आसमान पे तशरीफ़ ला के सदा लगाए और हम सारी रात ही सोते रहें। इतना तो नहीं होना चाहिए आदमी को। तो तहज्जुद पढ़ा करेंगे, खुद भी अपने घर वालों को भी पढ़ाएंगे। मौलाना इलियास साहब फरमाया करते थे, मेरी दादी बी अमतुर रहमान, जो उनकी दादी थी, वो फरमाते थे कि मेरी दादी 5 साल की उम्र में मुझसे तहज्जुद पढ़वाती थी, मुझे तहज्जुद में उठाती थी। कितनी उम्र में? 5 साल। अब आप अगर बच्चों को तहज्जुद पढ़ाना चाहते हैं तो आपको इशा पढ़ते ही उनको सुलाना होगा। ऐसे ना हो कि बच्चे तो सोएं 12 बजे आप उनको तहज्जुद में उठा दें, वो दिमागी मरीज हो जाएंगे फिर बच्चे, क्योंकि बच्चे के लिए नींद बहुत ज़रूरी होती है। बच्चा अगर सोएगा नहीं तो वो फलेगा फूलेगा नहीं, कमज़ोर हो जाएगा। फिर कभी रात को देर से सोएं तो बच्चे को पढ़वा के सोया करें, बेटा अब देर हो गई है, अब आप तहज्जुद में आपका उठना ठीक नहीं है, अब आप अभी पढ़ लें। आप बेशक उठ के पढ़ें। तो सही औकात को सर्फ करने का तरीका ये है कि इशा पढ़ते ही बस सोने की तरतीब बनाएं, खाना पहले कर लें। मैं एक दफ़ा हज़रत हाजी अब्दुल वहाब साहब की खिदमत में हाज़िर हुआ, मगरिब की नमाज से थोड़ी देर पहले, 15-20 मिनट पहले। तो हाजी साहब उस वक्त खाना खा रहे थे। अच्छा, उन दिनों मुझे तहज्जुद में नींद बहुत आती थी, खड़े खड़े भी जैसे गिर रहा हूँ। तो ये मैंने हाजी साहब को नहीं बताया था कि मेरी ये कैफियत है। जो ही मैं दाखिल हुआ तो हाजी साहब ने फरमाया, तुम ना खाना इस वक्त खाया करो, इससे तुम्हें तहज्जुद में बशाशत रहेगी, नींद नहीं आएगी। फिर सबसे बेहतर तरतीब, नाश्ता करें मामूली सा, दूध पिएं, लस्सी पिएं। गंदी आदत पड़ी हुई है तो चलो चाय पी लें, लेकिन चाय उसके साथ एक केक खा लें, बस 2 पापे खा लें। पापों से गैस होता है, केक ठीक है, केक खा लें, एक केक खा लें। फजर से पहले कर लें या फजर के बाद कर लें, इशराक पड़ते ही कर लें। फिर 10:30-11 बजे खाना खाएं, 10 बजे खाना खाएं, और दूसरा खाना मगरिब से पहले खा लें। सबसे बेहतर तरतीब, सेहत के लिए भी मुफीद ये है और दीन के लिए भी मुफीद ये है। सारा दिन आप हशाश बशाश रहेंगे, हशाश बशाश रहेंगे, कैफियत भी अच्छी रहेगी, वज़ू भी बाकी रहेगा। और सुन्नत भी यही है, 2 वक्त खाना सुन्नत है, 3 वक्त खाना सुन्नत नहीं है। हमारे नबी के ज़माने में 2 वक्त खाया जाता था, अगर होता था तो। हमारे नबी तो नहीं खाते थे 2 वक्त। और फिर खाने का निज़ाम ऐसा बनाए कि सारा घर एक वक्त में खाना खाए। अलग अलग औकात में खाना खाते हैं, बेचारी औरतें सिर्फ पकाने और समेटने और धोने और देने के हवाले होती हैं, और उसके नतीजे में वो फिर न उनकी नमाजें सही हो पाती हैं, न उनकी तिलावत सही हो पाती है, न उनका जिक्र सही हो पाता है। बस वो बेचारी सारा दिन किचन के हवाले होती हैं। जिंदा हैं तो किचन में, मर गई तो कब्र में। किचन में भी आग है और नमाजें भी नहीं पढ़ी तो कब्र में भी आग है। इसलिए खाने का एक वक्त मुकर्रर करें, सारे उसी में बैठ के खाना खाएं, बीवी भी, बच्चे भी, खाविंद भी, सारे के सारे। जिन घरों में आपस में चिड़चिड़ापन है, जिन घरों में आपस में तोड़ है, वो इस नुस्खे को इस्तेमाल करके देखें मोहब्बतें कैसे पैदा होती हैं। इकट्ठे बैठ के खाना खाएं और खाने में गपशप भी लगाएं। गूंगों की तरह खाना ना खाएं, गपशप भी लगाएं अपने बच्चों के साथ, बीवी के साथ। बीवी बच्चों के साथ हंसी मजाक करना हमारे नबी की सुन्नत है। बीवी बच्चों के साथ हंसी मजाक करना क्या है? एक पठान ने कहा, बीवी को कैसे सलाम करेगा? यानी उसके ज़हन में ये कि सलाम सिर्फ पीर साहब को करना होता है, या मस्जिद के इमाम साहब को जो बड़ा है ना उसको करना होता है, या किसी वज़ीर साहब को करना होता है पखैर रागले। भाई सलाम मुसलमान के लिए, अगर आपकी बीवी मुसलमान है तो करना है। बीवी बच्चों के साथ हंसी मजाक करना, छेड़छाड़ करना,
یہ سنت ہے۔ ہمارے نبی بچوں کو چھیڑتے تھے، ہمارے نبی بچوں سے مذاق کرتے تھے، بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے۔ حضور سے زیادہ اللہ کا خوف کسی کو ہو سکتا ہے؟ حضور سے زیادہ جہنم کا خوف کسی کو ہو سکتا ہے؟ حضور سے زیادہ اللہ کی معرفت اور پہچان کسی کو حاصل ہو سکتی ہے؟ سارے نبیوں کے امام ہیں، اور گھٹنوں اور ہاتھوں کے بل زمین پہ بیٹھے ہوئے، اور امام حسن اور حسین کو کمر پہ چڑھایا ہوا ہے، اور سارے گھر میں چکر لگا رہے ہیں۔ اور حبشی آتے تھے، حبشی، تو حبشیوں کا کھیل ہوتا تھا نیزہ بازی کرنا، یہ ان کا کھیل ہوتا تھا۔ جیسے ہمارے زمانے میں مختلف کھیل ہیں، فٹ بال ہے، ہاکی ہے، والی بال ہے، تو آپ سوچ رہے ہوں گے کرکٹ کا نام نہیں لے رہا، تو کرکٹ ہمارے بزرگوں کو پسند نہیں ہے۔ ہمارے سارے بزرگ کرکٹ کو پسند نہیں کرتے۔ ہمارے سارے بزرگ کہتے ہیں یہ اللہ کے دشمنوں کا کھیل ہے، وہ اس کو پسند نہیں کرتے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں کے ہاں کسی بھی مدرسے میں طلباء کو کرکٹ کھیلنے کی اجازت نہیں ہے۔ فٹ بال کھیلیں، والی بال کھیلیں، کشتی لڑیں، ایکسرسائز کریں، کرکٹ نہیں۔ جو کرکٹر ہیں ان کو روکتے بھی نہیں، اس لیے کہ آخر ان کو تو جوڑنا ہے نا، ان سے کرکٹ چھڑوائیں گے تو پھر اگلے کرکٹر کیسے آئیں گے؟ وہ کہیں گے بھائی تو چھڑوا دیں گے سب کچھ، اس لیے ان کو نہیں روکتے، لیکن خود پسند نہیں کرتے ہیں اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے۔ تو حبشی آتے تھے نیزہ بازی کرنے کے لیے، تو اماں عائشہ کو یہ کھیل بہت اچھا لگتا تھا، تو آپ علیہ السلام تشریف لے جاتے، اور اماں عائشہ کا قد چونکہ آپ علیہ السلام سے کم تھا تو آپ ان کو اپنے پیچھے کھڑا کر دیتے، اور اماں عائشہ یہاں سے آپ کے کندھے کے اوپر سے وہ کھیل دیکھا کرتی تھیں، آپ علیہ السلام کے پیچھے چھپ کر وہ کھیل دیکھا کرتی تھیں۔ ایک دفعہ آپ سفر میں تھے تو صحابہ سے فرمایا تم آگے چلے جاؤ، صحابہ آگے چلے گئے۔ اب فرمایا عائشہ دوڑ میں مقابلہ کرنا ہے، ریس لگانی ہے، کہاں لگا لیں؟ اب خاتم النبیین دوڑ رہے ہیں، اور جنت کی رانی، جنت کی شہزادی، صدیق اکبر کی لخت جگر اماں عائشہ صدیقہ وہ بھی دوڑ رہی ہیں۔ کیا منظر ہوگا یار! اماں عائشہ کہتی ہیں میں جیت گئی، پتلی دبلی چھوٹی آگے بڑھ گئی۔ ایک دفعہ پھر کچھ عرصے کے بعد آپ نے ایسے ہی کیا، فرمایا عائشہ ریس لگانی ہے؟ ہاں۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں حضور آگے نکل گئے، چونکہ میرا ویٹ بڑھ گیا تھا، میرا وزن بڑھ گیا تھا، تو حضور آگے نکل گئے۔ جب حضور جیت گئے تو آپ نے ہنس کے فرمایا عائشہ یہ جیت اس جیت کے مقابلے میں برابر سرابر ہو گئی، اب نہ تو آگے نہ میں آگے۔ پہلے میں ہارا ہوا تو جیتی ہوئی، اب میں جیتا ہوا تو ہاری ہوئی، تو جیت کے بدلے میں ہو گئی، لہٰذا اب نہ تو جیتی ہوئی نہ میں جیتا ہوا، دونوں برابر ہو گئے۔ ہذہ بتلک، اس لیے اپنے گھر میں موڈ آف نہیں رکھنا چاہیے، ایسے جیسے منہ پہ 12 بج رہے ایسا نہیں بننا چاہیے۔ گھر میں ہنسنا چاہیے، باتیں کرنی چاہیے، گپ شپ لگانی چاہیے، بچوں سے کھیلنا چاہیے۔ یہ گھر کی خوشی کے اسباب ہیں، گھروں کی خوشیاں اس سے پیدا ہوتی ہیں۔ تو کون کون بیوی کے ساتھ دوڑ لگائے گا؟ چلیں آپ کو دوڑ کا تو موقع نہیں ملے گا، لیکن بہرحال اپنے گھروں میں یہ کیا کریں، کھانا کٹھے کھایا کریں۔ بہت سے نوجوان اداس چہروں کے ساتھ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ آپ جو تشکیل کر رہے ہیں اس کا موقع بھی تو میسر ہو، ہماری تو وائف ہی نہیں ہے۔ تو بھائیو گھبراؤ نہیں، اللہ بڑا مہربان ہے۔ تو انشاءاللہ اپنے گھروں میں یہ ماحول بنائیں گے۔ ہاں، صبح کو نہ سویا کریں، رات کو جلدی سو جایا کریں، اپنی نیند پوری کر لیا کریں، اور روزانہ کچھ وقت اپنے معمولات کے لیے متعین کر لیں۔ ہر نماز کے ساتھ 10 منٹ مراقبہ اپنے اوپر لازم کر لیں۔ اور اگر آپ ملازم ہیں، دکان پہ کسی کے ملازم ہیں، آپ جب نماز کے بعد 10 منٹ اور بیٹھتے ہیں تو وہ سیٹ ناراض ہوتا ہے، بھئی آپ کون سی نماز پڑھنے جاتے ہیں، 3 دیر لگا دیتے ہیں، باقی تو سارے آ جاتے ہیں، آپ بیٹھے رہتے ہیں۔ تو پھر ایسے کر لیں کہ 25 منٹ فجر کے بعد مراقبہ کر لیں، 25 منٹ عصر کے بعد مراقبہ کر لیں، اور 10 منٹ سونے سے پہلے کر لیں۔ یہ 3 اوقات آپ کو کوئی کام نہیں ہوتا،
یہ 3 اوقات مراقبہ لازمی کر لیا کریں۔ مراقبے کے اوقات متعین کریں گے تو مراقبے میں آپ کا دھیان جمے گا۔ مراقبے کے اوقات متعین نہیں کریں گے آپ کا دھیان نہیں جمے گا۔ پھر بہت سے ساتھی کہتے ہیں جی بیٹھے تو رہتے ہیں لیکن کیفیت ہی نہیں بنتی، بیٹھے رہتے ہیں ویسے ہی۔ بھائی اس لیے کیفیت نہیں بنتی کہ آپ نے وقت متعین نہیں کیا ہوا۔ آپ وقت مقرر کریں، میں نے اتنے بجے اللہ کو یاد کرنا ہے، بس جو ہی وہ وقت آئے گا اور آپ سر جھکا کے بیٹھ جائیں گے تو آپ اسی لمحے محسوس کریں گے کہ آپ کے دل میں نور داخل ہو رہا ہے اور آپ کے دل کی ظلمتیں ختم ہو رہی ہیں اور آپ کا دل اللہ 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 بول رہا ہے، آپ کو خود محسوس ہوگا۔ وقت متعین پر مراقبہ کرنے سے یہ کیفیت پیدا ہوگی۔ اپنے مراقبے، تلاوت، ذکر اذکار کا وقت متعین کریں۔ ایسے ہی اپنے 24 گھنٹے میں سے کچھ وقت تبلیغ کی محنت کے لیے متعین کریں۔ اپنے محلے کے مسلمانوں سے ملیں، ان کو جا کے دعوت دیں، ان کو نماز کے لیے تیار کریں، ان کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار کریں، ان کو برائی سے بچنے پہ آمادہ کریں۔ روزانہ اس کے لیے کچھ ٹائم نکالیں، 2 گھنٹے، 2.5 گھنٹے، 3 گھنٹے، 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، لیکن نکالیں۔ جو اوروں کو جگاتا رہتا ہے تو اور تو جاگے نہ جاگے وہ خود جاگا رہتا ہے کہ نہیں؟ جو اوروں کو جگاتا رہتا ہے وہ خود جاگتا ہے کہ نہیں جاگتا؟ یہاں ایک دروازہ ہے مثلاً، اس میں کیل ہے، جو گزرتا ہے اس کی چادر اٹک جاتی ہے، پھٹ جاتی ہے۔ ایک آدمی یہاں کھڑا ہو گیا، جو گزر اسے کہہ رہا ہے بھائی خیال کرنا کہیں چادر نہ پھنس جائے اس میں، بھائی خیال کرنا یہ کیل ہے کہیں آپ کی چادر نہ پھٹ جائے۔ جو گزرا اس کو بھائی خیال کرنا، بھائی بتائیے اس کی چادر پھنسے گی؟ بولیے۔ وہ تو اوروں کو جگا رہے تو خود کیسے، وہ تو خیال کرے گا نا اپنا۔ جو اوروں کو دعوت دے گا، اوروں کو دین کی طرف بلائے گا، وہ خود جاگا رہے گا۔ ہمارے ایک بزرگ تھے کیپٹن نذیر صاحب، بڑے اللہ والے تھے۔ 1970 سے ہر سال 4 مہینے لگاتے رہے۔ کب سے؟ 1996 میں ہماری کٹھے تشکیل ہوئی نگر پار کر، تھر پار کر، پیدل چلے کی، اور یہ اس سے پہلے جماعتیں وہاں نہیں جاتی تھی، یہ پہلی جماعتیں وہاں گئی تھیں، تو وہ ہمارے ساتھ تھے۔ تو انہوں نے واقعہ سنایا کہ میں بحری جہاز میں کیپٹن تھے، وہ کہنے لگے میرے ساتھ کرسچن یہ وہ سارے ہر قسم کے لوگ میرے ساتھ ہوتے تھے۔ تو ہمارے جو باس تھے نا، ہمارے جو افسر تھے، وہ اپنے مذہب والوں سے کہا کرتے تھے تم لوگ جو اپنے مذہب پہ پکے نہیں ہو، دیکھو یہ نذیر اپنے مذہب پہ کتنا پکا ہے۔ اس کرسچن نے جو ان کا باس تھا وہ کہنے لگا اس لیے کہ یہ اپنے دین کی دعوت دیتا رہتا ہے، اس لیے یہ اپنے دین پہ پکا ہے۔ اس لیے کچھ وقت ہمیں روزانہ نکالنا چاہیے اپنے محلے، اپنے رشتہ داروں پر محنت کرنے کے لیے۔ کبھی ماموں کے پاس چلے جائیں، صرف شادیوں کی مبارکبادی کے لیے نہ جایا کریں، دین کی دعوت دینے بھی جایا کریں۔ کبھی چچا کے پاس، کبھی تایا کے پاس، کبھی خالہ زاد کے پاس، کبھی پھوپھی زاد کے پاس، کبھی ماموں زاد کے پاس، رشتہ داروں کے پاس جائیں، اپنے محلے کے ہر مسلمان سے ملیں۔ اور اگر رشتہ دار دور رہتے ہیں، آپ روزانہ وہاں نہیں جا سکتے اپنے کسی رشتہ دار کے پاس، اور آپ دوسرے شہر میں شفٹ ہو گئے، تو ہفتے میں 1 دن متعین کر لیں چھٹی کا، اس میں کبھی کسی کے پاس جائیں، کبھی کسی کے پاس، کبھی کسی کے پاس جائیں، کبھی کسی کے پاس، ورنہ یہ قیامت کے دن رشتہ دار آپ کو پکڑیں گے، دوزخ میں لے جائیں گے اپنے ساتھ۔ یا اللہ یہ تہجد پڑھتا تھا، میں نے 20 سال فجر نہیں پڑھی، اس نے مجھے کبھی نہیں کہا۔ اس کے لیے تھوڑا سا ٹائم ضرور نکالیں، اس کو ذمہ داری سمجھیں۔ یہ تبلیغ والوں کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے، جو بھی مسلمان ہے، چاہے تبلیغ والا ہے چاہے غیر تبلیغ والا ہے۔ اور روزانہ ایک وقت اپنے گھر میں متعین کریں، سارا گھر جمع ہو کے اس وقت بیٹھے، سارا گھر جمع ہو جائے، اور اس میں پھر بیٹھ کے تعلیم کریں، فضائل اعمال سے تعلیم کریں، اپنے بچوں کو صحابہ کے واقعات پڑھ کے سنائیں، نماز کے کیا فوائد ہیں وہ سنائیں، ذکر کے کیا فوائد ہیں، تبلیغ کے کیا فوائد ہیں، رمضان کے روزوں کے کیا فوائد ہیں۔ یہ جب آپ روزانہ سنائیں گے اپنے گھر والوں کو تو وہ انسان ہیں، آخر متاثر ہوں گے، اور انشاءاللہ وہ سارے دین پہ چلنا شروع ہو جائیں گے۔ ہمارے یہاں حالہ شہر کے ایک ساتھی 2002 میں انہوں نے مجھے کہا کہ
میری بہن گانے بہت سنتی ہے، نوجوان لڑکی ہے، ساری رات گانے سنتی ہے، ٹیپ چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے، سو جاتی ہے، کیسٹ ختم ہو جائے پھر بند ہوتی ہے۔ موبائل نہیں تھے اس زمانے میں کیا کروں اس کے لیے؟ میں نے کہا آپ فضائل اعمال کی تعلیم شروع کر لیں۔ میں نے کہا 1 مہینے کے اندر اندر وہ یہ سارے کام چھوڑ دے گی۔ یہ میں نے ایسے ان کو کہہ دیا اندازے سے۔ پھر اس ساتھی نے مجھے بتایا، اس کا نام وسیم، اس نے مجھے بتایا کہ ٹھیک 20 دن کے بعد اس زمانے کے ہزاروں روپیوں کی کیسٹیں اس نے توڑ دیں اور جلا دیں، صرف اس تعلیم کی برکت سے۔ ابھی ہم سفر کر رہے تھے سری لنکا میں، تو سفر زیادہ ہوا، روزانہ 4 گھنٹے 3 گھنٹے 2 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے 6 گھنٹے سفر۔ تو نماز کا ایک جگہ گاڑی خراب ہو گئی، کیا کریں بھائی؟ تو اترے کہ بھائی اب نماز کہیں پڑھ لیں، تو دیکھ داکھ کے ادھر ادھر سے ایک چھوٹی سی مسجد مل گئی، تو وہاں ہم نماز کے لیے اترے، اور کوئی اتنی آبادی بھی نہیں، غیر مسلم زیادہ تھے آس پاس، بدھ مت جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تھے۔ بہرحال مسجد مل گئی، وہاں نماز پڑھنے گئے۔ جو ہی مسجد میں داخل ہوا، میری عادت تھی جہاں بھی مسجد میں جاتا دیکھتا کہ الماری میں کیا رکھا ہوا ہے۔ جو ہی داخل ہوا تو سامنے فضائل صدقات رکھی ہوئی تھی۔ میں نے مولوی حسان سے کہا دیکھو حضرت شیخ کا فیض۔ تو روزانہ اپنے گھروں میں پڑھا کریں، 10 منٹ پڑھیں 15 منٹ پڑھیں، روزانہ پڑھا کریں، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ یہ کام کریں گے آپ کے گھروں میں خوشی آ جائے گی، آپس کی لڑائیاں ختم ہو جائیں گی، ایک دوسرے کو شکل اچھی نہیں لگتی، یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، آپ کے بچے فرما بردار ہو جائیں گے، بھائیوں میں آپس میں محبتیں آ جائیں گی۔ اور کسی کی غیبت نہ سنیں، آپ کی بیوی آپ کی بہن کی غیبت کرے، اس کو محبت سے معذرت کر دو کہ میں آپ کو ہاتھ جوڑتا ہوں میرے سامنے یہ باتیں مت کرو۔ آپ کی بیوی آپ کی ماں کی غیبت کرے، اس کو پیار سے سمجھاؤ میرے سامنے یہ باتیں مت کرو، آپ کو تکلیف ہے آپ صبر کرو، اللہ سے دعا کرو، میں بھی دعا کرتا ہوں۔ آپ سنائیں گی مجھے جذبات آ جائیں گے، خام میں ماں کی بے ادبی کروں گا، وہ بد دعا دے گی، میں برباد ہوں گا، تو میرے ساتھ میں اکیلا برباد نہیں ہوں گا، پھر تو بھی ہوگی میرے بچے بھی ہوں گے۔ ماں باپ کی بد دعائیں پھر نسلوں تک جاتی ہیں، اس لیے صبر کرو۔ آخر صبر کس کے لیے ہے؟ سمجھنے کی بات ہے نا بھائی، صبر صرف ابو جہل ستائے تو پھر ہے کیا؟ ساس ستائے تو صبر نہیں ہے، بہو ستائے تو صبر نہیں ہے کیا؟ صبر ہر ایک کی تکلیف پہ صبر کرنا ہے۔ صبر کے فضائل کیسے ملیں گے؟ اگر صبر کرنے کے حالات نہیں بنیں گے تو صبر کرنے کا ثواب کیسے ملے گا؟ اپنے گھر میں کسی کی غیبت مت سنیں۔ آپ غیبت سنیں گے اپنی بیوی سے، اپنے بھائی کے بچوں کی، کہ اس کے بچے آتے ہیں فریج کھولتے ہیں، آ کے کیلے کھا جاتے ہیں، رات بھی دودھ رکھا تھا اس کے بچے پی گئے۔ تو بھائی دودھ ہوتا ہی پینے کے لیے، پینے تو کیا بات ہے، اپنا نصیب پیا ہے اس نے، بچے نے۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ پان کھایا کرتے تھے، تو ایک خادم نے ایک آدمی کو پکڑ کے لایا اور آ کے شکایت کی، حضرت یہ آپ کے پان کھاتا ہے بغیر اجازت کے، آپ کے پان دان سے پان نکال کے کھا جاتا ہے۔ تو فرمایا بھائی پان کھانے کے لیے ہوتے ہیں، سونگھنے کے لیے ہوتے ہیں کیا؟ جھگڑا ہی ختم۔ لیکن اگلی بھی سنیں، حضرت شیخ بیٹھے ہوئے تھے دور، فرمایا اس کو میرے پاس لاؤ۔ تو فرمایا یہ ہے مولوی یوسف کا مذہب، میرا مذہب یہ ہے کہ اگر میرا کوئی پان کھائے تو پہلے تو اس کو ایک تم خود لگا دو، پھر میرے پاس لاؤ تاکہ میں بھی ایک لگا دوں اس کو۔ تو بیوی سنائے گی کہ آپ کے بھائی کے بچے یوں کرتے ہیں، آپ کے بھائی کی بیوی یوں کرتی ہے، آپ سنو ہی نہیں کہ بھئی یہ مجھے مت سناؤ۔ یہ ہوگا تو آپ بھائیوں کی محبتیں آپس میں برقرار ہوں گی، آپس میں کٹھے رہنا آسان ہوگا، اور کٹھے رہنے میں بڑی برکتیں ہیں۔ اگر مزاج اچھے ہوں، اخلاق اچھے ہوں، تو کٹھے رہنے میں بڑی برکتیں ہیں، ورنہ پھر ہر ایک اپنے منہ سے ہے۔ اب تبلیغ میں جائیں تو بیوی اکیلی، بچے اکیلے، مجلس کے لیے جائیں رات وہاں رہنا ہے تو کیسے رہیں؟ بیوی اکیلی ہے، بیمار ہو گئی، کوئی بچہ بیمار ہو گیا، آپ نہیں ہیں، بھائی اٹھا کے لے گیا ڈاکٹر کے پاس۔ کٹھے رہنے میں بہت راحت ہے، بہت مزہ ہے، بشرطے کہ طبیعت میں برداشت ہو۔ برداشت نہ ہو تو پھر تو اپنے گھروں کا ایسا نظام بنائیں گے انشاءاللہ، یہ سارے کام اپنے گھروں میں چالو کریں گے نا، اس ترتیب سے اپنی زندگی گزاریں گے نا، رات کو 1 بجے سوئیں گے 2 بجے؟
کہہ رہے ہیں 9 بجے ہیں عشاء کے بعد، ہاں 9 بجے، میں نے کہا 2 بجے کہہ رہے ہیں، 9 بجے، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنا کامل ولی بنا دے، اپنی محبت سے دلوں کو منور کر دے، خدا کرے یہاں سے کوئی خالی آپ میں سے واپس نہ جائے، ہمیشہ کے لیے اللہ گناہ چھڑوا دے، تاکہ قیامت کے دن جب آپ جنت میں جائیں تو آپ کے پیچھے پیچھے ہم گناہ گار بھی جائیں۔